آج کل لوگ غیبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کیا غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا درست بھی ہے یا نہیں؟ اس بات کو سمجھنا ہے. اس معاملے کے اندر بریلوی اور دیوبندی دونوں ساتھ ہیں، متفق ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ غیبانہ نماز جنازہ شریعت میں درست نہیں ہے، لیکن اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ غیبانہ نماز جنازہ درست ہے، اسی وجہ سے وہ پڑھتے بھی ہیں. اب بریلوی اور دیوبندیوں کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھا ہو. صحابہ فوت ہوتے تھے دور دراز کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھا، خلفائے راشدین نے کبھی نہیں پڑھا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جو صحابہ دور دراز سے پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے، اور جو نہیں پہنچ سکے انہوں نے اپنے علاقے میں جنازہ پیغمبر کا نہیں پڑھا. اگر غیبانہ نماز جنازہ مشروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اپنے علاقے میں کرواتے، جنازہ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا. یہ بریلوی اور دیوبندیوں کی دلیل ہے. اس کے بالمقابل جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جناب غیبانہ نماز جنازہ جائز ہے، اور دلیل بھی ہے حدیث پاک کے اندر. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جو جنازہ تھا وہ پڑھا، اور نجاشی حبشہ کے اندر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تھے سعودی عرب کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عیدگاہ میں لے گئے اور وہاں پہ صفیں بنوائی اور غیبانہ نماز جنازہ پڑھی. کہتے ہیں دیکھو اس وقت نجاشی آگے تھا نہیں، وہ تو حبشہ میں تھا. تو اس وجہ سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے تو غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہے. اس وجہ سے ہم بھی پڑھیں گے اور پڑھتے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. لیکن ابو داؤد کی شرح جو عربی کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، نام ہے بذل المجہود، 20 جلدوں کے اندر ہے. جلد نمبر 14 کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت یہ جو نجاشی والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو غیبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عیدگاہ میں گئے، وہ حبشہ میں اس کی لاش تھی، میت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو اس حدیث کا جواب دیا حضرت نے. واقدی کے حوالے سے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کشف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرآہ وصلی علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے اور وہ سامنے آ گئے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سامنے والے کی نماز پڑھی ہے. تو وہ تو غیبانہ نماز جنازہ تو ہوا ہی نہیں، وہ تو سامنے تھا. اور صرف یہ ایک روایت نہیں بلکہ ابن حبان کے حوالے سے حضرت نے ایک اور روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں فقامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، وصفو، آپ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہی گمان کر رہے تھے کہ ان جنازتہ بین یدیہ، کہ حبشی کا جنازہ، اس حبشی نجاشی کا جنازہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. تو صحابہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جنازہ تو سامنے ہے، تو وہ غیبانہ نماز جنازہ نہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل حدیثوں کے پاس صرف ایک ہی دلیل تھی، وہ نجاشی والی، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں. اور وہ نجاشی والی دلیل کو، حدیث کو سمجھے بھی نہیں ہے، اور حدیثوں کو دیکھتے
تو یہ نہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازہ پڑھا نجاشی کا وہ غیبانہ تھا۔ ان روایتوں سے جو میں نے 3 نقل کی ہے، ان روایتوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو نماز جنازہ تھا وہ غیبانہ نہیں تھا، بلکہ نجاشی کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر میت کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔